سورہ احزاب آیت نمبر 33 اور 34۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَقَرْنَ اور ٹھہری رہو تم فی بیوتکن اپنے گھروں میں وَلَا تَبَرَّجْنَ اور نہ تم ظاہر کرو اپنی زیب و زینت اپنا بناؤ سنگھار تبرج ظاہر کرنا الجاہلیت الاولی پہلی جاہلیت کی معنی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور قائم کرو تم نماز وَآتِينَا اور ادا کرو تم الزکاة زکوٰۃ انما بے شک وَأَطِعْنَا اور اطاعت کرو تم اللہ تعالی کی ورسولہ اور اس کے رسول کی انما بے شک یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالی لیذہب کہ وہ دور کر دے عنکم تم سے الرجس گندگی کو پلیدی کو اہل البیت اے اہل بیت ویطہرکم اور وہ پاک کر دے تمہیں تطہیرا خوب پاک کرنا واذکرنا اور یاد کرو تم ذکر کرو تم تذکرہ کرو تم ما اس کا جو یتلا تلاوت کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے فی بیوتکن تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے والحکمہ اور حکمت میں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے لطیفا نہایت باریک بین خبیرہ پوری طرح خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کچھ مزید چیزوں کی تلقین فرمائی ہے۔ اصل میں ہم نے عرض کیا کہ یہاں خطاب اگرچہ ازواج مطہرات سے ہے لیکن یہ احکام عام ہے تمام مسلمان عورتوں کے لیے، سب مسلمان عورتوں کے لیے ان کی پابندی ضروری ہے جو اللہ تعالی نے یہاں چیزیں ذکر فرمائی۔ اور چونکہ ازواج مطہرات کا عورتوں میں مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے تو اللہ تعالی نے ان کو مخاطب کیا، اور بات یہی ہے کہ جب ان کو ان چیزوں کے لیے مخاطب کیا اور ان کے لیے ان کو ضروری قرار دیا تو باقی جو عورتیں ہیں ان کے لیے یہ چیزیں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان کی پابندی کریں۔ تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور تم ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر، گھروں کے اندر ٹھہرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔
گھروں میں ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا. عورت کو اس کا جو اصل دائرہ کار ہے وہ بتایا گیا کہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے مردوں کی طرح اور ان کے شانہ بشانہ جس طرح وہ باہر نکلتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں خرید و فروخت اور لین دین کرتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی لین دین کریں یا مردوں کے شانہ بشانہ باہر نکل کر کام کریں. نہیں، ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے. یعنی عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ گھر کی 4 دیواری تک محدود ہے اور اس سے باہر صرف اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلنا ہے. اس کی اجازت دی ہے. عورتوں کے جو مخصوص احوال ہیں اور جو مخصوص ان کا دائرہ کار ہے تعلیم کے حوالے سے یا دیگر ایسے شعبوں میں کہ جن شعبوں کے اندر واقعتاً عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک محدود حد تک اس کی اجازت ہے. لیکن اس طرح گھروں سے باہر نکلنا مردوں کے شانہ بشانہ جس طرح مرد نکلتے ہیں اور اسی طرح جا جا کے کام کرنا تو یہ عورتوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے اور نہ ہی ان کی فطرت اور ان کے مزاج کے مطابق ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو ان کے لیے حکم ہے اس کو ذکر فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی جاہلیت کی مانند اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو. جس طرح زمانے جاہلیت میں قبل از اسلام عورتیں اپنی زیب و زینت کا اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار کیا کرتی تھی یعنی بے پردہ ہو کر باہر نکلا کرتی تھی تم اس طرح باہر نہ نکلو. تو اصل میں بات یہی ہے کہ عورت کی جو زیب و زینت ہے اور اس کا بناؤ سنگھار ہے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم ہی اسی لیے نازل کیا ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے عورتوں کی زیب و زینت ظاہر نہ ہو. اس وقت جو زیب و زینت کو ظاہر کرنا تھا پہلی جاہلیت جس کو قرار دیا گیا ہے تو وہ تو صرف اس حد تک تھا کہ چہرہ ننگا ہوتا تھا یا ان کے جو ہے وہ ہاتھ یہ جو بازو ہیں یہ بازو ننگے ہوا کرتے تھے یعنی یہ آستینیں ننگی ہوا کرتی تھی ہاتھ کافی حد تک ان کے ظاہر ہوتے تھے اور اسی طرح گریبان جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں سے منع کیا. آج کل کی جو زیب و زینت ہے اور بناؤ سنگھار ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے جو زمانے جاہلیت کا تھا. آج کل جس طرح عورتیں فٹ کپڑے پہنتی ہیں اونچے اونچے چاک ہوتے ہیں اور تنگ لباس ہوتا ہے جس سے پورا بدن ظاہر ہو رہا یہ جو زیب و زینت کا اظہار ہے یہ زمانے جاہلیت کی زیب و زینت کے اظہار سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس وقت اس حد تک زیب و زینت کا اظہار نہیں کیا کرتی تھی کچھ نہ کچھ شرم و حیا پھر بھی ان کے اندر موجود تھی. اس طرح کے تنگ لباس اور چست لباس نہیں پہنا کرتی تھی. آج تو معاملہ اس سے کہیں زیادہ آگے نکل گیا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بناؤ سنگھار کے ظاہر کرنے کو قبول نہیں کیا جو زمانے جاہلیت میں عورتیں کرتی تھی. تو یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے جو اب نام نہاد مسلمان عورتیں کرتی ہیں. تو اسی لیے حجاب کا حکم دیا گیا ہے پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں حجاب کرے گی پردہ کرے گی اگر گھر سے باہر نکلنا بھی پڑ جائے. یہ ساتھ اسی لیے اس چیز کو ذکر کیا ہے رہنا گھروں کے اندر ہے لیکن اگر ضرورت کے لیے نکلنا پڑے تو وہ بھی اپنے بناؤ سنگھار کا اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کرے گی باپردہ ہو کے نکلے گی خوشبو لگا کے نہیں نکلے گی. آپ نے اسی لیے سخت وعیدیں ذکر فرمائی ہے. فرمایا المرأۃ عورۃ عورت پردہ ہے یہ پوری کی پوری پردہ ہے اور یہ اس لائق ہے کہ اس کو چھپایا جائے. فإذا خرجت استشرفها الشیطان جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے
اور وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، یہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر والے حصے میں ہوتی ہے. جس قدر یہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے اسی قدر یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو آپ نے اسی طرح جو عورتیں خوشبو لگا کے نکلتی ہیں ان کے بارے میں بھی وعید بیان فرمائی ہے. ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي كذا وكذا ای زانیہ، جو عورت بھی خوشبو لگا کے نکلتی ہے اور پھر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرے، تو فرمایا کہ وہ ایسی اور ایسی عورت ہے، یعنی بدکار عورت ہے. زانیہ عورت قرار دیا آپ نے ایسی عورت کو کہ جو اس طرح خوشبو لگا کے نکلے اور مردوں پر سے گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں. اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ ایوب امرأة تطیبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل له صلاة حتى تغتسل من الجنابہ، کوئی عورت بھی خوشبو لگا کے نکلے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے، مسجد کی طرف جائے اور خوشبو لگا کے جائے، فرمایا اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ غسل جنابت نہ کر لے. غسل جنابت جب تک نہیں کرے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اتنی یہ سخت وعید ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ساری پابندیاں لگائی گئی کہ باپردہ ہو کے نکلنا ہے، زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا، خوشبو تک لگانے کی اجازت نہیں دی کہ غیر مرد جو ہے عورتوں کو اسی لیے اس خوشبو سے روکا گیا ہے کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی بو جو ہے وہ مخفی ہو، پوشیدہ ہو اور اس کا رنگ ظاہر ہو. ہاں گھر کے اندر گھر کی چار دیواری میں اپنے شوہر کے لیے اگر خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے، مطلق منع نہیں ہے، لیکن ایسی خوشبو لگا کے نکلنا کہ جس کو غیر مرد محسوس کرے، یا گھر کے اندر بھی اگر کوئی غیر مرد ہے جن سے پردہ ہے، یعنی اجنبی ہے جن سے پردہ ہے، تو وہ خوشبو محسوس کرے تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ وہ سارے دائرہ کار ہیں اور پابندیاں ہیں جو عورتوں پر لگائی گئی ہے بہت سارے فطروں کو روکنے کے لیے. اور یہاں تو زیب و زینت کے اظہار سے روکا گیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تو یہ تھی کہ عورتوں کو سرے سے گھر سے نکلنے ہی نہ دیا جائے، ان کو گھر کے اندر ہی رکھا جائے، ان کو اجازت ہی نہ ہو کہ گھر سے باہر نکلے. آپ جانتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غیرت والے تھے، اور یہ جو حجاب کا حکم نازل ہوا یہ بھی ان کی خواہش پر نازل ہوا، ان کی موافقت میں نازل ہوا. تو وہ چاہتے تھے کہ مزید ان عورتوں کے اوپر یہ پابندی ہو کہ گھر سے گھروں سے ہی نہ نکلے، گھروں کے اندر ہی رہا کرے. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدہ سودا ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلی، قد ذرا لمبا تھا ان کا سیدنا، اور یہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو آواز لگائی، قد عرفناک یا سودا، سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم سودا ہو، تو تم دیکھ لیا کرو کہ تم گھر سے کس طرح باہر نکلتی ہو. اصل میں مقصد یہ تھا کہ گھر سے بھی نہ نکلے، گھروں کے اندر رہا کرے، گھروں سے باہر نہ نکلا کرے. اور امہات المومنین کے معاملے میں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اس چیز کے حریص تھے کہ کوئی اجنبی مرد جو ہے وہ اس کی نگاہ ان پر نہ جائے. تو جب انہوں نے یہ بات کی سیدہ سودا رضی اللہ عنہ فوراً گھر میں آئی. شام کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، تو آ کے بتایا کہ میں اس طرح گھر سے باہر نکلی ہوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس طرح کہا ہے. آپ نے وہ گھر چھوڑ دیا اور فرمایا انہ قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، تم عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے نکل جایا کرو. مطلب یہ ہے کہ عمر تمہارے نکلنے پر بھی اعتراض کر رہے، تمہارے نکلنے پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں، حالانکہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے نکل جایا کرو. جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا پھر انہوں نے منع نہیں کیا، پھر کوئی ایسی بات نہیں کی، حتیٰ کہ عورتوں کو یہ بھی اجازت دی گئی لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بدیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. اگر وہ مسجد کے اندر آنا چاہتی ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو آنے دو ان کو. چنانچہ عورتیں اس وقت آتی تھی
اور باقاعدہ نماز ادا کر کے جاتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بیوی آتی تھی نماز ادا کرنے کے لیے. اب چاہتے تو تھے کہ اس کو منع کر دے, اور کئی دفعہ باتوں باتوں میں بات بھی کی, تو بعض لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ جانتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ کے شوہر بڑے غیرت والے, اور وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں, چاہے مسجد نماز ادا کرنے کے لیے بھی نہ نکلے, گھر میں نماز پڑھ لیا کرے. تو انہوں نے کہا عمر مجھے منع کیوں نہیں کرتے, واضح طور پہ مجھے منع کر دے, میرے شوہر ہیں, میں نہیں نکلوں گی. تو کہا کہ وہ منع آپ تو اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بدیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو, اس لیے اس حدیث کی وجہ سے منع نہیں کرتے. تو بہرحال لیکن نمازوں کے لیے بھی جو آتی تھی باپردہ ہو کے آتی تھی مکمل, جیسے حدیث میں نا لیخرجن وہن تفیلات, اس طرح نکلے کہ مکمل باپردہ ہو, اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں یہ زیب و زینت کو ظاہر کرنے سے روکا گیا ہے, اور زمانہ جاہلیت کی بات, اس وقت عورتیں جو ہے نا پاؤں میں پازیب وغیرہ پہنا کرتی تھی جن کی آواز آتی تھی, اس سے بھی روکا گیا کہ وہ اپنے پاؤں زمین پہ نہ مارے تاکہ جو ان کی زینت مخفی ہے وہ ظاہر ہو جائے, وہ جان لی جائے, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. تو فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. اب یہ کچھ مزید کاموں کا حکم دیا گیا ہے. نماز قائم کرو, نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, نماز قائم کیا کرتی تھی, مزید تاکید کی گئی کہ نماز کی پابندی کرے. اس سے نماز کی اہمیت واضح کہ جو لوگ اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے ہیں اور ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, یا جو مسلمان عورتیں ہیں دیگر جو بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, تو وہ نماز کی اہمیت کو سمجھے کہ ازواج مطہرات کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو. اب عورتوں کے لیے بھی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اگرچہ اس طرح وہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے تو مسجد میں آنا ضروری, عورتیں اگر گھر کے اندر بھی نماز ادا کرے گی تو پابندی سے ادا کرے, وقت پر ادا کرے, نماز کی پابندی کرے. وآتین الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو اس میں مفسرین کہتے ہیں یہ بھی ایک بشارت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی کرے گا, اور اس وقت پھر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے, زکوٰۃ ادا کر رہی ہے. چنانچہ جب خیبر فتح ہوا, جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا ہے, تو پھر جو ہے وہ وسعت پیدا ہوئی, اور آپ نے ازواج مطہرات میں سے ہر زوجہ کے لیے ایک بڑی مقدار کے اندر جو کھجوریں تھی اور جو تھا یہ غلہ جو ہے وہ ان کو ملا کرتا تھا, اور وہ بھی وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا کرتی تھی. حتیٰ کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی پھر خلفائے راشدین نے بھی ہر زوجہ کے لیے 12,000 درہم جو وظیفہ تھا سالانہ وہ مقرر فرمایا, اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی. تو فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاعت پہلے بھی کر رہی تھی, مزید تاکید کی گئی کہ اطاعت کرو, فرما برداری کرتی رہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی اور پلیدی دور کر دے اے اہل بیت. یہ اہل البیت سے پہلے یا محذوف ہے, یہ ندا ہے, خطاب ہے, اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے گندگی دور کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہر قسم کا عیب اور ہر قسم کی نامناسب بات اور نامناسب جو چیز ہے جو تمہارے مقام اور مرتبے کے منافی ہے, اللہ تعالیٰ تم سے اس کو دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور وہ تمہیں اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے, خوب پاک کرنا, کہ کسی کو تم پر انگلی اٹھانے کا بھی موقع نہ ملے. اسی لیے یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. تو یہاں خاص طور پر اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور آپ سیاق و سباق پڑھ رہے ہیں پیچھے سارا کہ ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب جو لوگ سیاق و سباق نہیں پڑھتے نا تو وہ اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر بہت غلط استدلال کرتے ہیں کہ وہ صرف وہ حدیث کو بنیاد بنا کر
ازواج مطہرات کو اہل بیت کے دائرے سے باہر نکالتے، حالانکہ کسی طرح بھی یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، قرین قیاس نہیں ہے کہ یہ سارا سیاق و سباق آپ پڑھ لیجیے، پیچھے جو باتیں کہی جا رہی ہے تو یہ بالکل قطعی بات ہے، اٹل بات ہے کہ یہاں سب سے پہلے ازواج مطہرات جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے، اور ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور انہی کو ساری ہدایات دی جا رہی۔ تو قرآن کی نص سے یہ چیز ثابت ہے کہ ازواج مطہرات کو اہل البیت قرار دیا گیا ہے، وہ اہل بیت ہے سب سے پہلے نمبر پر۔ اب مزید اس میں جو اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اور اپنے نواسوں کا، اور وہ اس طرح ہوا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نازل ہوئی۔ آپ نے ایک چادر کے نیچے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں نواسے سیدنا حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک چادر کے نیچے لیا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان سے گندگی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شامل نہیں ہوں۔ فرمایا تم اپنی جگہ پر ہو اور تم بھلائی پر ہو، تم اپنی جگہ پر ہو اور تم اپنی بھلائی پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم تو اہل بیت میں شامل ہی شامل ہو، اس لیے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ مزید حدیث کی روح سے آپ نے سیدنا علی اور سیدنا حسن و حسین اور اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سب کے متعلق اس چیز کی اللہ سے دعا بھی کی اور یہ وضاحت بھی فرما دی کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے اور یہ بھی میرے اہل بیت میں۔ پھر اہل بیت کا دائرہ مزید وسیع ہوا کہ آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، یہ سارے جن کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا یہ سب بھی اہل بیت کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد کرو۔ کس چیز کی؟ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے۔ الحکمہ کا ویسے معنی تو دانائی کا ہے، لیکن یہاں حدیث مراد ہے، سنت مراد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کے فرامین ہیں، جو چیز بھی آپ کی طرف منسوب ہے وہ سب حکمت کے لفظ میں شامل ہے۔ تو قرآن اور حدیث جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھے جاتے ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ازواج مطہرات کے گھروں میں وحی نازل ہوا کرتی ہے، بالخصوص ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر، اور اسی طرح جو آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین اور جو آپ کی سنتیں، جو آپ کا طرز زندگی ہے، اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو، ذکر کیا کرو، تذکرہ کیا کرو۔ مطلب ان چیزوں کو اچھی طرح دیکھو، محفوظ کرو اور پھر آگے لوگوں سے بیان کرو۔ یہ ازواج مطہرات نے کس قدر دین کو پھیلایا، خاص طور پہ جو گھر کی آپ کی زندگی تھی اور جو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو گھر کے اندر تھی، وہ ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہوئی ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل، تو فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالی نہایت باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے، باریک سے باریک چیزیں بھی اس کے علم میں ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، اس میں خاص طور پر ازواج مطہرات کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے راغب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کرے۔ یہ ایک بڑی اہم ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو بھی قرآن اور حدیث ان کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو چیزیں بھی، جو باتیں بھی اور جو بھی آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو خوب اچھی طرح محفوظ کرے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے پھر آگے لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچی ہے۔
تو عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا قرآن اور حدیث کی اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک عورت کی اصلاح وہ پورے خاندان اور قبے اور برادری کی اصلاح ہوتی ہے، تو عورتوں کا دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔